الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ترجمہ: جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹ افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ جب یہود سے تورات لا کر پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ تورات میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ چیزیں حرام ہیں، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس نظر کے تحت جو انہوں نے مانی تھی کہ اگر ان کا عرق النساء یا شیاٹکا کا درد ختم ہو گیا تو وہ یہ چیزیں استعمال کرنا بند کر دیں گے۔ اس سے پہلے وہ یہ چیزیں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جب ان چیزوں کی حرمت کا ذکر تورات میں نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، تو پھر کیوں کر یہ بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے؟ لہذا ان پر یہ حجت قائم ہو گئی کہ یہ جھوٹے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھیں وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ جب حق ثابت ہو جائے اور حق قبول نہ کرے کوئی، اور وہ ظالم ہے نہ صرف اپنے حق میں بل ان لوگوں کے حق میں بھی جو لوگ ان کے جو ہے وہ تابعدار ہیں، ان لیڈروں کے، ان مذہبی پیشواؤں کی بات مانتے ہیں اور ان کی جو ہے زیر اثر ہیں، تو یہ ایسے لوگ اپنی جانوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی جانوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں سوائے ان کہ جن کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ جو کچھ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حرام نہ تھا، لہٰذا تم ملت ابراہیمیہ کا اتباع کرو جو دین اسلام ہے، جسے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے جو تمام باطل دینوں سے ہٹ کر اور بچ کر دین حق پر رہے جو دین توحید تھا، اور تمام عبادات میں اور تحلیل و تحریم کے بارے میں احکام الہیہ پر عمل کرتے تھے۔ وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ اے یہودیو، تم نے اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑا ہے، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تم نے تو شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اللہ ہم کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، اور ہم کو جو ہے وہ پکا مسلمان بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔